ایک سر ملا دوشنبہ ماہ نور کی دوشنبہ ماہ نور کی پارا بخت صبح دوشنبہ ماہ نور کی پارا بخت صبح دنیا میں آج نبیوں کے سردار آئے دنیا میں آج نبیوں دنیا میں آج نبیوں کے سردار آ گئے دنیا میں آج نبیوں کے سردار حدیث آپ سماعت کرنے سے دیکھیں کنڈی بھی ہل رہی تھی رہا بسترا بھی گرم کنڈی بھی ہل رہی کنڈی بھی ہل رہی تھی رہا بسترا بھی گرم کر کے رب کا عرش پہ دیدار کر کے رب کا عرش پہ دیدار کر کے رب دیدار آ گئے کر کے رب کا عرش پہ دیدار آ گئے اور سماعت کرنے دیکھیں وہ کر کے رب کا عرش پہ دیدار آ گئے ہے جن کے ہاتھ ہے جن کے ہاتھ رب کے خزانے کی کنجیاں ہے جن کے ہاتھ رب کے ہے جن کے ہاتھ رب کے خزانے کی کنجیاں کونین کے مالک مختار آ گئے کہ وہ مالک مختار آ گئے کونین کے وہ مالک مختار سماعت کریں سنسد بھائی ایک شیر کونین کے وہ مالک مختار آ گئے اپنے نبی سے ہی جو محبت نہ لگ سکے سب تیرے سامنے لے شیر میں سماعت کریں اپنے نبی سے ہی جو محبت نہ رکھ سکے ایسے تو لوگ دنیا میں بیکار آ گئے لوگ دنیا میں بیکار ایسے تو لوگ دنیا میں بیکار آ گئے ایسے تو لوگ دنیا میں بیکار آ گئے کھل سکتا ہے تمہارا مقدر بھی ہے سلام کھل سکتا ہے کھل سکتا ہے تمہارا مقدر بھی ہے سلام ان کے کرم کے چھینٹے جو دو چار آ گئے سماعت درود پاک پڑھنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ مولانا محمد بارک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کی ایک بہار ہے گھر گھر تو دیکھیے خوشبو کی ایک بہار ہے گھر گھر تو دیکھیے گھر گھر تو دیکھیے خوشبو کی ایک بہار خوشبو کی ایک بہار ہے گھر گھر تو دیکھیے گھر گھر تو دیکھیے میلاد مصطفیٰ کا یہ منظر تو دیکھیے میلاد مصطفیٰ کا یہ منظر تو دیکھیے میلاد مصطفیٰ کا یہ منظر تو دیکھیے وہ ذات نور آئی ہے اس ماہ نور میں اللہ وہ ذات نور آئی ہے وہ ذات
پیمبر تو دیکھیے. اب ایک شعر سماعت کر لیجیے. سبحان اللہ. رب نے بلایا عرش پہ دیدار کے لیے, دیدار کے لیے. رب نے بلایا, رب نے بلایا عرش پہ دیدار کے لیے, دیدار کے لیے. یہ ناز و اختیار پیمبر تو دیکھیے, یہ ناز و اختیار پیمبر تو دیکھیے, یہ ناز و اختیار پیمبر تو دیکھیے. ہر ہر رسول انام ہے, رسول انام ہے. ہر ہر برق, ہر ہر برق پہ ذکر رسول انام ہے, رسول انام ہے. ایک دن ذرا قرآن اٹھا کر تو دیکھیے, ذرا قرآن اٹھا کر تو دیکھیے. ایک دن ذرا قرآن اٹھا کر تو. اس شعر کے لیے میں نے 3-4 شعر چنے ہیں, سماعت کریں ذرا. سبحان اللہ. مل کر ذرا بولیں. نبیوں نے کی تھی امتی بننے کی آرزو, بننے کی آرزو. نبیوں نے کی تھی, نبیوں نے کی تھی امتی بننے کی آرزو, بننے کی آرزو. اس امت نبی کا مقدر تو دیکھیے, اس امت نبی کا مقدر تو دیکھیے. آپ سماعت کریں, 1 منٹ سماعت. ایک شعر پھر کبھی کلام مکمل سننا اللہ. سماعت. سبحان اللہ. ذرا بولیں. ابو جہل, دشمن ایمان کے ہاتھ میں, ایمان کے ہاتھ میں. ابو جہل جیسے, ابو جہل جیسے دشمن ایمان کے ہاتھ میں, ایمان کے ہاتھ میں. کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں کنکر تو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, جشن عید میلاد النبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ المتقدمین بأدابہ. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المجيد الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. بغیر کسی تاخیر و تمہید کے آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا کے مکین سرور دنیا ولی رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ علیہ الصلاۃ والسلام. آج اگر آپ درود شریف نہ پڑھیں گے تو کس دن پڑھیں گے؟ جمعہ کا بھی دن ہے اور 12ویں شریف کا بھی حسین منظر ہے. حضرت امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ القول البدیع صفحہ 156 پر حدیث پاک لکھتے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا
ما من مسلم يسلم علی فی شرق ولا غرب الا وانا وملائکۃ ربی نرد علیہ السلام. جو بھی مسلمان پورب سے پچھم سے سارے جہان میں سے کہیں سے بھی میرے بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے، میں اور میرے رب کے فرشتے ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں. یہ مدینے والے آقا نے ہم غلاموں کی تسلی کے لیے ہی نہیں بلکہ یقینی طور پر آقا نے حقیقت کا اعلان فرمایا کہ جب ہم غلامان مصطفیٰ نبی پر درود پڑھتے ہیں یا صبح صبح نماز فجر کے بعد سلام پیش کرتے ہیں تو آقا اور جو ان کی بارگاہ میں فرشتے متعین ہیں خدمت کے لیے سارے کے سارے سلام کرنے والوں کے سلاموں کا جواب دیتے ہیں. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے یہ عقیدہ حدیث پاک کی روشنی میں ہمیں دیا کہ نبی پاک کی سننے کی طاقت کا یہ عالم ہے. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. تو آج 12ویں شریف کا یہ حسین منظر ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. آج تو درود کی خوب کثرت ہونی چاہیے. کہنے پر تو سبھی لوگ پڑھتے تھے، بغیر کہے ہوئے آج دو فائدہ. ایک تو جمعہ کا مبارک دن، اوپر سے حضور کی ولادت اور آمد تشریف آوری کا دن. اب جمعہ کے لیے درود جب پڑھتے ہیں تو اس کی فضیلت دیکھیے. اسی صفحہ پر امام سخاوی جو بڑے محدثین میں شمار کیے جاتے ہیں صفحہ 156 پر حدیث لکھتے ہیں کہ مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا جب میرا کوئی دیوانہ غلام مومن بندہ یا مومنہ جمعہ کے یا جمعہ کی رات میں میری بارگاہ میں درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 100 ضرورتیں پوری فرما دیتا ہے. یہ تو عام جمعہ کی بات تھی کہ عام جمعہ میں جمعہ کی رات آپ جانتے ہیں نا، جو رات گزر گئی وہ جمعہ کی رات تھی. بہت سارے لوگ جمعہ کے بعد والی رات کو جمعہ کی رات سمجھتے ہیں. وہ ولیوں والی رات بھی کہی جاتی ہے. جمعرات کے بعد جو شب آتی ہے وہ جمعہ کی شب ہے، ولیوں کی شب ہے. یہی وجہ ہے کہ ولیوں کی درگاہ پر شب جمعہ میں بھیڑ زیادہ ہوتی ہے. آقا نے فرمایا کہ جو جمعہ کی رات میں یا دن میں میری بارگاہ میں درود پڑھے گا تو اللہ اس کی 100 ضرورتیں پوری فرما دے گا. 70 مرنے کے بعد کی اور 30 اس دنیا کی ضرورت اللہ پوری فرمائے گا. اب ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی ضرورت تو جیسے تیسے پوری ہو ہی رہی ہے. غریب بھی زندگی کاٹ رہا، امیر بھی گزارا کر رہا ہے. دنیا کی ضرورتیں آپ کو بہت معلوم ہے کیا کیا چاہیے. اولاد اچھی ہو، گھر مکان اونچا ہو، عزت ہو، شہرت ہو اور جلوہ ہو اور بچے نیک اور صالح ہو، خدمت گزار ہو، لوگوں میں عزت ہو وغیرہ وغیرہ. اور مرنے کے بعد کی ضرورت کتنی ہے؟ دنیا سے زیادہ اہم مرنے کے بعد ہی ہے کہ مرے تو ایمان پر خاتمہ، قبر میں جائیں اولاد دوست و احباب قبر میں چھوڑ آئیں، منو من مٹی میں ڈال آئیں. جب آنکھ کھلے تو ہماری قبر میں اجالا ہی اجالا. جب قبر میں منکر نکیر سوال کرنے آئیں، اٹھائیں، اٹھا کر بیٹھائیں تو جواب آسانی کے ساتھ دے لیں. جب منکر نکیر لمبے لمبے دانت سے زمین چیرتے ہوئے آئیں اور ان کے بالوں سے آگ کے انگارے شعلے اٹھ رہے ہوں، ایسے وقت میں جب ہم گھبرائیں تو مدینے والے آقا اپنا جلوہ دکھا کر ہمیں تسلی عطا فرمائے کہ مرنے کے بعد کی ضرورت. قبر سے اٹھیں تو اعمال نامہ جو ہماری بالکل شوٹنگ ہو رہی ہے جو ہم کرتے ہیں، داہنے کندھے پہ ایک فرشتہ، بائیں پہ کرام کاتبین نوٹ کرتے ہیں. جو آپ بولتے ہو وہ بولی بھی لکھی جاتی ہے. کتنا بے فائدہ بکواس کرتے ہیں بلا وجہ، تو تمام چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ نام اعمال قیامت میں جس کو داہنے ہاتھ میں دی جائے گی سمجھ جاؤ وہ جنت میں جائے گا، وہ علاوت. اور جسے بائیں ہاتھ میں اس کی کتاب دی جائے گی سمجھو وہ دوزخ کی آگ میں جائے گا. تو دنیا کے بعد مرنے کے بعد کی ایک ضرورت یہ ہے کہ اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیا جائے. نفسی کا عالم کوئی پوچھنے والا نہ ہو.
تو نبی پاک کی شفاعت کا دروازہ کھلے تو نبی کی شفاعت سے ہم جنت میں جائیں۔ جب پیاس کی شدت ہو تو نبی جام کوثر بھر بھر کے پلائیں۔ یہ مرنے کے بعد کی ضرورت ہے۔ بے شمار مرنے کے بعد کی ضرورتوں میں سے اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن درود پڑھنے والے کی 70 ضرورتیں پوری فرماتے ہیں۔ اب سنیے، حدیث پاک مکمل کر لیں، وقت بہت کم ہوتا ہے، وقت ایسے گزر جاتا ہے تقریر کے درمیان یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو آقا فرماتے ہیں یہ سلسلہ میرے وصال کے بعد ہی جاری رہے گا۔ جب کوئی دیوانہ جمعہ کو درود پڑھے گا تو فرشتے ان کے درود کو اس طرح سجا کر میری بارگاہ میں لائیں گے جیسے تم دنیا میں ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہو۔ قلم 5 روپے کا، ڈبہ 10 روپے کا، اس پر بہترین طریقے سے چمک والی پنی اور پھول سے بندھا ہوا جیسے تم تحفے ایک دوسرے کو دیتے ہو۔ جمعہ کے دن جب کوئی درود پڑھے گا میرے وصال کے بعد تو فرشتے میری بارگاہ میں ان کے درود کو ایسے ہی سجا کر لائیں گے جیسے تم دنیا میں ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہو۔ جب فرشتے میری قبر میں درود لے کر آئیں گے اور میری بارگاہ میں درود پڑھنے والے کا نام، ان کے ماں باپ کا نام، ان کے قبیلے خاندان کا نام جب پیش کریں گے تو میں اپنی قبر میں جمعہ کے درود پڑھنے والے کا نام لکھوں گا، ان کے ماں باپ کا نام لکھوں گا، جس خاندان سے ہے اس خاندان کا نام بھی لکھوں گا۔ آقا فرماتے ہیں فَاسْبَتُّ إِنِّي فِي صَحِيفَةٍ بَيْضَاء، تو میں اپنی قبر میں جمعہ کو درود پڑھنے والے کا نام سفید تختی میں لکھ لیا گیا۔ سمجھ گئے کتنی فضیلت ہے؟ آج 12ویں شریف کا بھی دن ہے اور جمعہ کا بھی دن ہے، تو ایک بار سب لوگ چھوٹے بڑے بڑے جتنے بھی ہیں سب مل کر آقا کی بارگاہ میں بہت ہی زیادہ والہانہ انداز میں درود کی کا تحفہ ذرا پیش کر کے بتائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا آلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ قرآن زور کم لگائیں، آہستہ بولیں، سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو دیکھیے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کو پڑھا کہ قرآن مجید میں بڑی مشہور و معروف آیت ہے، هو الأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب مدارج النبوہ شریف جلد اول صفحہ 8 پر لکھ کر کہتے ہیں یہ تو اللہ کی حمد بھی ہے کہ اللہ اول ہے، کوئی نہیں تھا تو ہمارا خدا تھا، اصلی ہے، جب کوئی نہیں رہے گا قیامت آ جائے گی تو ہم سب کا پیدا کرنے والا رہے گا، اصلی ہے وہ ابدی ہے، اول ہے آخر ہے، ظاہر ہے باطن ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ لیکن آگے لکھتے ہیں یہ نعت مصطفیٰ بھی، سبحان اللہ، یہ آیت حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ حضور کی نعت کیسے ہے۔ اللہ اول ہے سمجھ میں آ رہا ہے، اللہ آخر ہے سمجھ میں آ رہا ہے، اللہ ظاہر ہے سمجھ میں آ رہا ہے، باطن ہے سب سمجھ رہے ہیں، لیکن میرے آقا بھی اول ہیں، آخر ہیں، ظاہر ہیں، باطن ہیں، ہر چیز کو جاننے والے ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب حضور افضل کیسے ہیں وہ دیکھیے، جب کچھ نہیں تھا اللہ نے مخلوق بنانا چاہا تو سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو بنایا، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے محبوب کے نور کو بنایا، اس لیے حضور اول ہیں۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں ذرا غور کیجیے حضور اول کیسے ہیں۔ سب سے پہلے تمام مخلوقات میں اللہ کو جس نے سجدہ کیا وہ حضور کی ذات، اللہ کو جس نے سب سے پہلے سجدہ کیا نہ وہ آدم علیہ السلام ہیں نہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، بلکہ سب سے پہلے اللہ کی جس نے عبادت کی وہ مدینے والے آقا ہیں، اس لیے حضور اول ہیں۔ اور آگے دیکھیے سب سے پہلے جب اللہ نے روحوں کو بنایا اور اکٹھا کر کے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ تو سب چپ، حضرت آدم چپ، ابراہیم خلیل اللہ خاموش، حضرت موسیٰ کلیم اللہ خاموش، سارے کے سارے انسان خاموش، کسی کی روح میں ہمت نہ ہوئی کہ جواب دے۔ جب اللہ نے کہا میں کیا
تم سب کا رب نہیں ہوں جس نے خاموشی کو توڑا، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا اور بڑا کہا، وہ مدینے والے آقا کی ذات ہے، اس لیے حضور اول ہیں۔ جب قیامت آئے گی، قبر پھٹے گی، سب نکلیں گے تو سب سے پہلے مدینے والے آقا کی قبر کھلے گی، اس لیے حضور اول ہیں۔ جب لوگوں کو جنتی لباس پہنایا جائے گا تو سب سے پہلے مدینے والے آقا کو جنت کا حلہ پہنایا جائے گا، اس لیے حضور اول ہیں۔ جب قیامت کی گھڑی ہوگی، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہ ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، تو سب سے پہلے حضور شفاعت کرے گا اور سب سے پہلے حضور ہی کی شفاعت مقبول ہوگی، اس لیے حضور اول ہیں۔ جب دروازہ جنت حضور کھلوائیں گے، مشکوٰۃ شریف میں ہے، انا اول من یحرق حلق الجنہ فیفتح اللہ لی فیدخلنیہا ومعی فقراء المؤمنین۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا تو میرے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا، اور اللہ مجھے اور میرے ساتھ غریب فقیر مسلمانوں کو جنت میں سب سے پہلے داخل کرنا، اس لیے حضور اول ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا بھی اول اللہ کی عطا سے ہیں، اور ایسے اول ہیں کہ فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا، خدا پہلے بنے ساری خدائی سے، محمد مصطفیٰ پہلے انہی کے دم قدم سے ہے، باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، کر وہ نہ ہو عالم نہ ہو۔ اب حضور اول ہوئے، سمجھ میں آگے بات اول آخر بھی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات کو اللہ نے سارے رسولوں کے بعد بھیجا، یہ تم آپ کو معلوم ہی ہوگا، سارے نبیوں کے بعد حضور آئے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ سوال ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضور جب دنیا میں آئے تو 40 سال کے بعد آپ کو نبوت، نہیں، یہ غلط ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم 40 سال کے بعد نبی نہ بنے، بلکہ میرے آقا کی ساری کائنات بننے کے پہلے نبی بن چکے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں، ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ 201 پر، عن ابی ہریرہ قال قالوا یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوۃ قال وآدم بین الروح والجسد۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ تو میرے آقا نے کیا جواب دیا؟ اے مورانی پور کے سنیوں، خوش عقیدہ مسلمانوں، غور سے سنو آقا نے کیا جواب دیا۔ اے میرے غلاموں، میں اس وقت نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان ہی تھے، ابھی پتلا بنا ہوا تھا، جسم الگ روح الگ، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اسی حدیث پاک کو محدث ابن سعد اپنی کتاب میں اور محدث ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کنت نبی وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ اسی حدیث پاک کو امام بخاری تاریخ بخاری میں یوں درج کرتے ہیں مرفوعاً کنت اول الخلق کنت اول الخلق کنت اول النبی فی الخلق وآخرهم فی البعث، میں پیدا ہونے میں سب سے پہلے نبی ہوں، کہیے سبحان اللہ، پیدا ہونے میں سب سے پہلے ہوں اور آخر آنے میں سب سے آخری، سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلا کہ میرے آقا کائنات کی تخلیق سے پہلے نبی بن چکے تھے، صرف آمد بعد میں ہوئی، اعلان نبوت 40 سال کے بعد آپ نے فرمایا۔ اب آگے دیکھیں، حضور اول بھی ہیں، حضور آخر بھی ہیں۔ آخر کیسے ہیں؟ کہ نبی پاک کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا، بھیجا سب سے آخری، اس لیے حضور آخر ہے۔ تمام دینوں میں سب سے آخری دین حضور لے کر آئے، اس لیے حضور آخر ہے۔ تمام آسمانی کتابوں میں اللہ نے اپنے حبیب کو آخری کتاب قرآن مجید دیا، اس لیے حضور آخر ہے۔ حضور ظاہر بھی ہیں، کتنے ظاہر، کتنے ظاہر۔ شیخ عبدالحق فرماتے ہیں پوری دنیا کے ہر شے میں نبی کا جلوہ ہی ظاہر ہے، تمام آفاق عالم کو نبی کے انوار نے گھیر لیا ہے، ہر طرف نبی کے جلوے ہی جلوے ہیں۔ اب آپ سوال کریں گے، آپ اہل علم حضرات کے پاس رہتے ہیں، اگر آپ نے یہ پوچھ دیا کہ یہ بتائیے جب حضور اتنے ظاہر ہیں تو ہم سب کو نظر کیوں نہیں آتا؟ سوال ہوگا نا، ہم سب کو حضور نظر کیوں نہیں آتے ہیں؟ تو اس کا آسان جواب یہ ہے
کہ حضور نور ہیں، انہیں کی خیرات چاند و سورج ہے، ستارے ہیں، جتنے جگمگانے والی قندیلیں ہیں، ساری چیزیں نبی کے نور سے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ تو جیسے کہ سورج جب نکلتا ہے صبح میں اور روشنی کم ہوتی ہے، ہر کوئی سورج کو جی بھر کے دیکھ لیتا ہے، لیکن جیسے جیسے دن بڑھتا ہے اور دوپہر کا دن ہوتا ہے، سورج کی شعاع شدید ہوتی ہے، تو آدمی جی بھر کے سورج کو دیکھ نہیں پاتا، آنکھیں چڑیا جاتی ہیں۔ جب سورج کہ جس کا نور نبی کی خیراتی نور ہے، جب سورج کو کوئی دوپہر کے وقت میں دیکھ نہیں پاتا ہے، تو جن کی خیرات چاند و سورج کو ملی ہے، اس نبی کے نور کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ نور کا عالم ہے۔ اب یہ رہ گئی یہ بات کہ میرے آقا کو آنکھ والے دیکھا کرتے ہیں، بھلے ہم نہ دیکھ پائیں، آپ نہ دیکھ پائیں، لیکن جو اہل نظر ہے ان کو دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ غوث العظم منبر پہ جلوہ فرمائیں، خطبہ دے رہے ہیں، اچانک اتر گئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، پھر کچھ دیر کے بعد منبر پہ گئے، خطبہ شروع کیا۔ لوگوں نے پوچھا حضور کیا ماجرا ہے؟ آج منبر سے اتر گئے خطبہ دیتے دیتے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، کیا معاملہ ہے؟ غوث پاک نے کہا جب میں خطبہ پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا میرے نانا مصطفیٰ مدینے والے تشریف لا رہے ہیں، تو میں ان کے ادب کے لیے منبر سے اتر گیا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ بتاؤ، نبی کا جلوہ موجود ہے، نبی کے انوار آفاق عالم کو گھیرے ہوئے ہیں، کبھی تو آنکھ والے دیکھا کرتے ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں آنکھ والا تیری عظمت کا تماشا دیکھے، دیدہ گور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کر صورت تیری، کائنات کے ہر گوشے میں آقا کا نور ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ اور ایک عاشق نے کہا جو شہ تری نگاہ سے گزرے درود پر، ہر جزو و کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ۔ اگر حسین جلوہ نظر آئے تو نبی پر درود پر، اچھا مکان دکھائی دے جو تمہیں پسند آئے تو نبی پر درود پر، اگر جھیل خوبصورت دکھائی دے تو نبی پر درود پر، دریا حسین لگے تو نبی پر درود پر، پہاڑی بہتر لگے تو نبی پر درود پر، دیکھنے والی چیزیں تمہیں پسند آئے تو دیکھ کر نبی پر درود پر، کیونکہ درود پڑھنے سے دنیا بھی سنور جاتی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں۔ اتنے ظاہر کے لوگوں کی نگاہ سے انتہائی درجہ ظہوریت کی بنیاد پر چھپ گئے، اور اتنے باطن کہ آج تک کوئی نبی پاک کی حقیقت کا پتہ نہ حضور ہے کیا، میرے نبی کی حقیقت کوئی نہیں جانتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں مطالب مسورات شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق نبیا لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی۔ اے ابو بکر، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کون کہتا ہے نبی ہماری طرح ہے؟ جب آقا نے فرمایا اے ابو بکر، وہ ابو بکر جو نبی کے ساتھی رہے، مکہ میں نبی کے ساتھی، مدینہ شریف میں نبی کے ساتھی، غار میں نبی کے ساتھ میں، آج قبر انور میں بھی نبی کے ساتھ میں ہے، وہ ابو بکر نبی بھی حقیقت جان نہ سکے۔ ہم تم کہاں ہیں کہ نبی کو اپنے جیسا کہو؟ بڑی بے ادبی ہے۔ آقا فرماتے ہیں میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ تبھی تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف ہے یا مشکل خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں پھرا، قمری نے سروے جاں پھرا، حیرت نے جھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں، حیران ہوں
سے بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، سرور کہوں کہ مالک ہو، مولا کہوں تجھے، آدھے خلیل کا کلے سے باغ تھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا میرے آقا کی حقیقت سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ اب ذرا دیکھیے حضور کو اللہ نے کب بنایا؟ حدیث پاک امام بخاری کے استاذ کے استاد جن کا نام محدث عبدالرزاق ہے، اپنی کتاب مصنف میں صفحہ 63 64 65 66 پر بڑی لمبی حدیث میں لکھتے ہیں۔ شارح بخاری امام قسطلانی مواہب لدنیہ جلد نمبر 1 صفحہ 71 پر، شارح مسلم امام نووی الدر البہیہ صفحہ 6 پر، اور امام زرقانی نے اپنی کتاب اس حدیث پاک کو درج کیا ہے۔ صحابہ کا مجمع ہے، حضرت جابر بن عبداللہ صحابی اٹھے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو بنایا؟ کہیے سبحان اللہ۔ سوال کتنا اچھا ہے۔ صحابہ کے مجمع میں نبی کے دیوانے صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ تو میرے آقا نے یہ نہیں کہا جابر چھوڑو، نماز کا مسئلہ پوچھو، حج کے بارے میں پوچھو، زکوٰۃ کا کیا معاملہ ہے وہ پوچھو، ماں باپ کی خدمت کے بارے میں پوچھو، کون پہلے بنا کون بعد میں بنا یہ پوچھ کر کیا کرو؟ نہیں، آقا نے کہا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جني ولا انسی۔ اے جابر، سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو بنا، تو میرا نور جہاں اللہ نے چاہا وہاں سیر کرتا، کچھ تھا ہی نہیں۔ اب نبی کا نور کہاں تھا یہ بتانا بھی مشکل ہے، سوائے اللہ کے حبیب کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کیسے آپ کہو گے نبی کا نور آسمان میں تھا یا نبی کا نور عرش پہ تھا؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا، سوائے خدا کے اور حبیب خدا کے کچھ بھی نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں جہاں اللہ نے چاہا میرا نور سیر کرتا رہا، اور آقا فرماتے ہیں اس وقت بنا میں کہ جس وقت نہ لوح و قلم تھے، نہ جنت و جہنم، نہ کوئی فرشتہ، نہ آسمان، نہ زمین، نہ سورج، نہ چاند، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جنات، کچھ بھی نہیں تھا، تو اللہ نے اسی وقت میرے نور کو اپنے نور سے بنایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب میں بنا تو فرماتے ہیں اللہ نے کائنات کو بنانا چاہا تو میرے یہ نور کے 4 حصے فرمائے، کہیے سبحان اللہ۔ جب پیچھے والے بھی بول دیجیے سبحان اللہ۔ میرے نور کے 4 حصے بنایا۔ اب ایک سوال یہاں کریں اور اس کا جواب بھی لے لیجیے۔ جو لوگ کہتے ہیں بدعقیدے نجدی کہ اللہ نے اپنے نور سے نبی کو نور کو بنایا، تو کیا اللہ کے نور میں کمی نہیں آئے گی؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں صفات میں کمی بیشی محال ہے، تو یہ کہنا کہ اللہ کے نور سے حضور بنے یہ غلط ہے۔ یہ بار بار ایک بدعقیدہ چیلنج کرتا تھا کہ ہے کوئی سنی جو جواب دے دے، تو ایک بار ایک محفل میں کسان بیٹھا تھا، اس نے کہا میں جواب دوں، میں آؤں تو کیا جواب دیتا؟ بڑا پہلے سنو تو۔ وہ کسان آگے بڑھا اور کہا دیکھو تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے نور سے نبی بنے تو اللہ کے نور میں کمی آئے گی، یہ غلط ہے۔ میرے پاس 20 ایکڑ زمین ہے، بیچوں بیچ میں کنواں ہے، میرے دادا 20 سال رہے اسی کنواں سے کھیتی کرتے رہے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو میرے ابا 15 سال تک اسی کنواں سے کھیتی کرتے رہے، کنویں کے پانی میں کمی نہیں آئی۔ 10 سال سے میں کھیتی کر رہا ہوں، کنویں کا پانی کم ہونا تو بڑی بات ہے، ایک ذرہ بالکل کمی نظر بھی نہیں آتی۔ اے مولوی بدعقیدہ، جب اللہ کی ادنا مخلوق کنویں کے پانی کا یہ عالم ہے کہ 45 سال سے
20 एकड़ की सैराबी कर रहा हूँ मगर पानी 1 इंच खत्म नहीं हुआ। तो बताओ अल्लाह ताला की जात वो जात है ला निहायत लह, जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो बड़ा नबी भी उसके नूर से बने तो अल्लाह की जात में कैसे हो सकती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं जब अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को बनाना चाहा तो मेरे नूर के 4 हिस्से पहले से अल्लाह ने कलम को बनाया। और से सुनिए, पहले से अल्लाह ने कलम को बनाया, दूसरे से अल्लाह ने परवरदिगार आलम ने लौहे महफूज को जिसमें तकदीरें लिखी हुई हैं, और तीसरे से अल्लाह ने अर्श को बनाया। फरमाते हैं आका फिर अल्लाह ने मेरे नूर के चौथे हिस्से के 4 हिस्से फरमाए। पहले से हामिलीन अर्श के उठाने वाले फरिश्तों को अल्लाह ने बनाया, दूसरे से कुर्सी को, तीसरे से तमाम फरिश्तों को। फिर मेरे नूर के चौथे हिस्से के अल्लाह ने 4 हिस्से फरमाया। पहले से अल्लाह ने आसमान, दूसरे से जमीन, तीसरे से जन्नत और जहन्नम। फिर मेरे नूर के 4 हिस्से फरमाया। पहले से अल्लाह ने ईमान वालों की आंखों के नूर को बनाया। कहिए सुभान अल्लाह। ईमान वालों की आंखों के नूर को बनाया, दूसरे से उनके दिल के नूर को बनाया, और तीसरे से उनकी उनसे मोहब्बत के नूर को बनाया। फिर अल्लाह ने मेरे नूर के चौथे हिस्से के 4 हिस्से फरमाया। पहले से अल्लाह ने सूरज को बनाया, दूसरे से चांद को, तीसरे से तमाम सितारों और तारों को। फिर अल्लाह ने मेरे नूर के चौथे हिस्से को मकामे रजा में 12,000 साल तक रखा। फिर 12,000 साल निकाला और उसके फिर 4 हिस्से फरमाया। पहले से अक्ल, दूसरे से इल्म और हिल्म, तीसरे से इस्मत, और फिर हिस्से को अल्लाह ने मकामे हया में 12,000 साल तक रखा। 12,000 साल के बाद मेरे नूर को निकाला और नजरे रहमत डाला अल्लाह ने, परवरदिगार आलम ने। तो मेरे नूर से 1,24,000 नूर के कतरे झरे, तो अल्लाह ने हर कतरे से नबी और रसूल को बनाया। जब अंबिया और रसूलों की रूहों ने सांस लिया, उनकी सांसों की बरकतों से तमाम शहीदों को, तमाम वलियों को, तमाम सालिहीन को, अस्फिया को अल्लाह ने मेरे नूर से बनाया। अब आका फरमाते हैं वल अर्शु वल कुर्सिय्यु मिन नूर वल कर्रुयूना वल रूहानियूना मिनल मलाइकति मिन नूर व मलाइकतुस समावाति सब'i मिन नूरी वल जन्नतु व मा फीहा मिनन नईमि मिन नूरी वश्शम्सु वल कमरु वल कवाकिबु मिन नूरी वल अक्लु वल इल्मु वत तौफीकु मिन नूरी व अरवाहु अंबियाई वल रुसुली मिन नूरी वश्शुहदाउ वस्सुहदाउ वस्सालिहीना मिन नताइजी। आका फरमाते सुनो मेरे गुलाम, अर्श और कुर्सी मेरे नूर से, और करूबीन रूहानियीन फरिश्ते मेरे नूर से बने हैं। 7 आसमान के फरिश्ते मेरे नूर से बने हैं। जन्नत की सारी चीजें मेरे नूर से बनी हैं, और सूरज मेरे नूर से, चाँद मेरे नूर से, तमाम सितारे मेरे नूर से, अक्ल इल्म तौफीक मेरे नूर से, अंबिया रुसूलाने इज़ाम की रूहें मेरे नूर से, और तमाम शुहदा सालिहीन ये सब के सब मेरे नूर के नताइज में बने। अल्लाहु अकबर। अब आका फरमाते हैं, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जब अल्लाह ने मुझे बनाया, कायनात बनी और मेरे नूर को कहीं रखना चाहा, तो अल्लाह ने सबसे पहले 12 हिजाबात, इसे मकामे उबूदियत कहा जाता है। 12 के नाम सुनिए। एक का नाम करामत, सआदत, ज़ीनत, रहमत, राफत, इल्म, हिल्म, वक़ार, सकीना, सब्र, सिद्क़, यकीन, ये 12 नाम के हिजाबात अल्लाह ने बनाया। हर हिजाब में अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को 1,000 साल तक रखा, और 1,000 साल के बाद दूसरे से तीसरे में, चौथे में अल्लाह ने मुंतकिल किया। जब नबी के नूर को 1,000 साल के बाद
ایک جوہر خاص سے اللہ نے نکالا تو وہ قندیل جدائی میں پھٹ گئی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے دیوانوں جب چاول کھایا کرو کھاتے کھاتے درود شریف ضرور پڑھا کرو. اور سبحان اللہ چاول کھایا کرو تو مجھ پہ درود بھیجا کرو اس لیے کہ چاول تو خاص نسبت مجھ سے ہے کہ جب اللہ نے ایک قندیل میں رکھا اور وہاں سے اللہ نے نکالا تو جدائی برداشت نہ کر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر چاول کے دانے بنے. اس لیے آقا فرماتے ہیں مولا علی شیر خدا حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ زمین میں جو بھی اناج نکلتی ہے گیہوں ہو کوئی بھی سامان ہو مٹر ہو چنا ہو urad ہو اور جو بھی چیز ہے سب میں شفا بھی ہے بیماری ہے سوائے چاول کے کہ اس میں بیماری کا نام و نشان بھی نہیں ہے خالی شفا ہی شفا ہے. مگر آج تو ڈاکٹر اور ہم لوگ اسی ہی چال چلتے ہیں. بخار چڑھ جائے چاول مت کھانا شوگر ہو جائے چاول مت کھانا. مگر میں دیوانوں یہ کہتا ہوں اگر نبی پر اعتماد ہے نبی کے فرمان پہ کامل بھروسہ ہے اور تم شوگر کے مریض ہو اور شفا کی نیت سے کھاؤ گے تو شفا مل جائے کیونکہ آقا نے کہا ہے چاول میں شفا ہی شفا ہے. اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں قرآن میں ایک آیت کریمہ ہے فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا اور کرو سب سے اچھا کھانا کون سا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ سورہ کہف کی آیت ہے فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا اور کرو سب سے اچھا کھانا کون سا ہے. مولا علی شیر خدا اس آیت کریمہ کے بارے میں کہتے ہیں اس سے مراد چاول ہے. سب سے اچھا کھانا قرآن کی اس آیت میں جو مراد ہے وہ چاول ہے. لیکن ہم نے آپ نے شریعت کو صحیح سے جانا ہی نہیں نبی پاک کے طریقے کو اپنایا ہی نہیں. میرے آقا فرماتے ہیں 12 حجابات میں اللہ نے مجھے رکھا میں عبادت کرتا رہا. جب اللہ نے میرے نور کو زمین پہ رکھا تو مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک پوری زمین روشن ہو گئی. ایسے میرے نور نے زمین کے اندھیرے کو دور کر دیا جیسے کہ تاریک کمرے میں کوئی چراغ جلا دیا جائے تو گھر کی تاریکی دور ہو جاتی ہے. ویسے میرا نور جب زمین پہ رکھا گیا تو زمین کی تاریکیاں چھٹ گئی. سبحان اللہ. اب آقا فرماتے ہیں اللہ نے میرے نور کو بطور امانت حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا. وہاں سے منتقل ہوتے ہوئے حضرت شیش علیہ السلام نبیوں سے ہوتے ہوئے نبیوں کی طرف پاک طیب پیٹھوں سے صلب اطہر میں پاکیزہ ارحام سے پاک و صاف رحموں میں اللہ نے مجھے منتقل کیا. یہاں تک کہ اللہ نے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں میرا نور چمکایا. پھر وہاں سے میری ماں آمنہ کے شکم میں اللہ نے مجھے جلوہ گر کیا. جب اللہ نے مجھے زمین پر بھیجا فجعلنی سید المرسلین خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین وقائد جب زمین پر بھیجا تو سید المرسلین بنا کر بھیجا رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا خاتم النبیین بنا کر بھیجا قائد غر معصومین بنا کر بھیجا. ہاکذا کانا بدء نور نبی سے تھا یا جابر یہ تھی نبی کے نور کی ابتدا ہے جا. یہ حدیث یہاں ختم ہوئی. میرے آقا کی شان کا یہ عالم ہے. اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب پاک کے نور کو بنایا. سمجھ لیجیے بہت سارے لوگ دو حدیث اور پیش کرتے ہیں کہیں گے نہیں اللہ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا. بعض لوگ کہیں گے نہیں اللہ نے سب سے پہلے عقل کو بنایا. یہ عقل کے دشمن لوگ کیا جانے حدیث کو. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس کا جواب اپنی کتاب میں دیا کہ سب سے پہلے تو اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو ہی بنایا لیکن حضور کے نور کے بعد سب سے پہلے اللہ نے قلم کو بنایا اور حضور اور قلم کے بننے کے بعد میں اللہ نے سب سے پہلے عقل کو بنایا. اس لیے اولیت حضور کے معاملات میں حقیقی ہے اور عقل اور قلم کے متعلق یہ اولیت اضافی ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب پاک کے نور کو بنایا. نبی کے نور سے لوح قلم کو بنایا عقل کو بنایا ساری کائنات کو بنایا. اللہ نے
زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. یہ ساری کائنات اللہ نے اپنے حبیب کے لیے بنایا. اور سن لیجئے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لولاک لما خلقت الاخلاق. اے محبوب اگر تجھے بنانا نہ ہوتا تو میں آسمان کو نہیں بناتا. اور دوسری حدیث میں آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. اللہ نے فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ. اس کا کلام اللہ کا ہے، اسے خالی سنیے اور زیادہ گہرائی میں نہ جائیے. اللہ نے کیا فرمایا کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کوئی مجھے نہیں جانتا تھا. تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے محمد عربی کو پیدا کیا. سبحان اللہ. اپنی پہچان کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا. پتا چلا اگر نبی نہ آتے کچھ بھی نہیں بنتا. یہ سب کچھ نبی کے لیے، زمین نبی کے لیے، آسمان نبی کے لیے، ہمارا تم نبی کے لیے، کائنات کا چپا چپا نبی کے لیے. نبی نہ تھے کچھ بھی نہیں تھا. آج بھی اگر نبی نہ رہے کچھ بھی نہیں ہے. نبی ہیں اس لیے سب کچھ ہے. نبی جلوہ گر ہیں اس لیے زمین باقی، اس لیے آسمان کا شامیانہ باقی ہے. آپ نہیں جانتے جب ہمارے آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں تو گھروں کو سجاتے ہیں، کمکمے لگوا دیتے ہیں، ٹینٹ تلوا دیتے ہیں. مہمان گیا کہ ٹینٹ ختم، کمکمے اتار لیے گئے. تو اللہ نے اپنے حبیب کے لیے آسمان کا شامیانہ تانا، زمین کا فرش بچھایا. ان دنوں سے اس شامیانوں کو تاروں سے روشن کیا. کس کے لیے؟ نبی کی آمد کے لیے. اگر نبی یہاں موجود نہ ہوتے آسمان اٹھا لیا گیا ہوتا، زمین مٹاتی گئی ہوتی، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے بنایا. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ اب آگے بڑھے. اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا؟ وقت ہے بھی نا، تھوڑا وقت ہے بھی ماشاءاللہ. پہلی بات ہے سبحان اللہ. دیکھیے پہلی بار آپ کے شہر میں آیا، پہلی مرتبہ. میں بمبئی میں 18 سال سے رہتا ہوں. 18 سال میں یہ پہلا موقع ہے کہ میں 12ویں شریف میں اس علاقے کو حضور سرور کائنات مختار موجودات کو اللہ نے کیسا بنایا. حضور نبی کریم علیہ السلام کے لیے سرور کائنات کی حدیث مشکات شریف صفحہ 179 پر ہے. آقا لگاتار روزے رکھتے تھے، لگاتار افطاری نہیں کرتے تھے. 10 دن 20 دن روزے رکھتے اور نہ کھاتے نہ پیتے، نہ دن میں کھانا پینا نہ رات میں کھانا پینا. حضور کو دیکھ دیکھ کر وہ صحابی کے میرے حضور کر رہے ہیں تو بہت صحابہ بھی لگاتار روزے کی نیت کرتے ہیں. لگاتار روزہ، افطاری نہیں، سحری نہیں، پھر روزہ، افطاری سحری نہیں، پھر روزہ. 2-3 دن میں ہی صحابہ کرام جب چلتے تو لڑکھڑاتے، کمزوری آ گئی. کمزوری آ گئی تو آقا نے فرمایا اے میرے غلام کیا بات ہے کہ تم کمزور دکھائی دے رہے ہو، کمزور نظر آ رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی لگاتار روزے رکھے ہوئے ہیں. میرے آقا نے کہا نہ رکھو. صحابہ نے کہا حضور آپ تو رکھ رہے ہیں نا. میرے آقا نے کہا ایکم مثلی انی ابھی تو یطعمنی ربی ویسقینی یطعمنی ربی ویسقینی. کون ہے تم میں کا میری طرح؟ میں اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا خدا مجھے کھلاتا ہے، میرا خدا مجھے پلاتا ہے. کون ہے تم میں کا میری طرح؟ اب بتائیے جب نبی کی طرح صحابی نہ ہو تو آج کا وہابی کیسے ہو؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ نبی نے صاف صاف کہہ دیا ایکم مثلی، کون ہے تم میں کا میری طرح؟ اللہ اکبر. اس لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ تیرا مسند ناز ہے عرش ولی، تیرا محرم راز ہے روح امین، کوئی سرور ہر دوست عائشہ، تیرے مثل نہیں ہے خدا کی قسم. میرے نبی کی طرح نہ ہوا ہے نہ ہوگا نہ قیامت تک کوئی آئے گا، کیونکہ اللہ نے نبی کو بے مثل بنایا ہے. بے مثل ایسا کہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن اقدس تک اللہ نے نبی کو سراپا نور بنایا.
ایسا نور کہ حضور کبھی کبھی قمیص کو اتار دیتے، جبہ اقدس کو تن اقدس سے جب ہٹاتے تو کوئی صحابی آگے بیٹھے ہوتے اور کچھ پیچھے ویسے ہوتے. تو صحابہ کہتے ہیں جب نبی کی قمیص اتر جاتی اور نبی کی مقدس پیٹھ کی جانب دیکھتا تو حضور کی پیٹھ کے اندر سے پیچھے والے کو بھی دیکھا کرتا تھا. پیچھے والے نبی کی پیٹھ کے اندر سے جب دیکھتے تھے تو سامنے والی چیز نظر آ جاتی تھی. میرے آقا آئینہ کیا ہے، سورج کیا ہے، چاند کیا ہے، میرے نبی کو ان ساری کائنات کی ساری مخلوق سے زیادہ حسن. اتنے حسن والے اللہ نے ایسا حسین بنایا کہ مشکاۃ شریف صفحہ 516 اور بخاری شریف جلد اول صفحہ 503 کی حدیث پاک ان انس قال ما مسست حریرا ولا دیبا الین من کف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا شممت ریحا او ارقا ولا شممت ریحا قط او ارقا اطیب من ریح او ارق النبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی کہتے ہیں میں نے نبی کے جسم پاک سے زیادہ نرم و نازک ریشمی کپڑوں کو بھی نہیں پایا. ذرا ریشمی کپڑا ایسے چھو کر دیکھیے گا، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں؟ چلو دیکھیں اتنا نرم و نازک. یہ آقا فرماتے ہیں مدینے والے آقا کے لیے صحابی کہتے ہیں میں نے ریشمی کپڑا اور دیوا کو بھی حضور سے زیادہ نرم و نازک نہیں پایا. اور حضور کے جسم کی خوشبو اور آپ کے پسینے کی خوشبو سے زیادہ میں نے کبھی کوئی خوشبو سنی ہی نہیں. حدیث والا حضرت کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے کنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں پوچھے بتا دیے ہیں. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، دور پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. نبی جہاں سے گزر جاتے خوشبو چھوڑ جاتے. ایسی خوشبو، اللہ اکبر، خوشبو کی بات آ گئی تو میرے نبی کے پسینے کی کیا بات. میں آپ کو حیران کن بات بتاتا ہوں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب بدائع النبوۃ شریف جلد نمبر 2 صفحہ 50 پر ایک حدیث لکھتے ہیں کہ ایک صحابی نے حضور کا مقدس پیشاب پی لیا. اب ذرا سوچیں گے، ایک شخص بیگم گھر میں رہا کرتے تھے، ایک عالم نے ایک حدیث بیان کی کہ فلاں صحابیہ نے حضور کا مقدس پیشاب پی لیا تو اس نے پکڑ لیا اور دعا کرا. ایسے کیسے ہو جائے گا؟ جب حضور استنجا کرتے تھے زمین پھٹ جاتی تھی اور زمین اسے لے لیتی تھی. تو ٹھیک کہاں کہ کوئی صحابی پی لے، ایسا کسی نے اعتراض کیا. مگر میں آپ کو بتاؤں حضور کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے کبھی بھی ایسا نہ ہوا ہو، یہ غلط ہے. چنانچہ کنز الامہ جلد نمبر 6 صفحہ 130 پر ہے. ایک بار آقا نے استنجا کیا اور لکڑی کے پیالی میں استنجا کر کے چارپائی کے نیچے رکھ دیا. اب آپ کہیں گے حضور نے ایسا کیوں کیا؟ کہ میرے آقا معلم کائنات بن کر آئے تھے، دنیا کو درس دینے کے لیے آئے تھے. تو میرے آقا نے اپنی امت کے بوڑھوں کے لیے کہ اگر بیمار ہو جاؤ، بستر سے اٹھ نہ پاؤ تو برتن میں بھی استنجا کر سکتے ہو، یہ بتانے کے لیے میرے آقا نے یہ کیا. رات میں ایک پیالے میں، لکڑی کے پیالے میں استنجا کر کے چارپائی کے نیچے رکھا. صبح فجر کے بعد حضرت ام ایمن سے فرمایا. ام ایمن جو کچھ پیالے میں باہر گرا، جب انہوں نے سنا تو کہنے لگی یا رسول اللہ میں رات میں اٹھی تھی اور مجھے بڑی پیاس لگی تھی، میں نے دیکھا آپ کی چارپائی کے نیچے پیالہ رکھا ہوا ہے تو میں نے پانی سمجھ کر پی لیا. تو میرے آقا نے یہ نہیں کہا الٹی کر غلط کیا تم نے، پوچھا کیوں نہیں؟ نہیں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا. آقا فرماتے ہیں میرے نبی نے مسکرا دیا. فضحك النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ. نبی نے اتنا مسکرایا اس دن کہ حضور کے آگے والے اوپر کے دو دانت بھی ظاہر ہو گئے مسکرانے میں. اور فرمایا اما واللہ لا یجعلنا بطنوں کے ابدا. اے ام ایمن جا،
اب تمہارے پیٹ میں کبھی بھی درد ہوگا ہی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ حدیث پاک ہے کہ صحابیہ نے نبی کا مبارک پیشاب پی لیا تو نبی نے کہا تمہارے پیٹ میں درد ہی نہیں ہوگا۔ ایک اور صحابیہ جن کا لقب ام یوسف ہے، وہ حبشہ سے آئی تھی، حبشہ سے آئی تھی، انہوں نے بھی آقا کا پیشاب مبارک پی لیا۔ نبی نے کہا صحت یا ام یوسف، اب تم ہمیشہ کے لیے صحت یاب ہو گئی اے ام یوسف۔ اللہ اکبر۔ اس شریف میں کہ مرتے دم تک کبھی بیمار نہیں ہوئی، جب بیمار ہوئی تو اسی میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ ایک صحابی نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں صفحہ 50 پر، ایک صحابی نے نبی کا مقدس پیشاب پی لیا، جب تک وہ دنیا میں زندہ رہے ان کے جسم سے خوشبو آتی رہی کہ یہ سبحان اللہ، جب تک دنیا میں رہے ان کے جسم پاک سے خوشبو آتی رہی، یہاں تک کہ ان کی اولاد میں بھی خوشبو چلتی رہی، کئی نسلوں تک ان کا خاندان در خاندان معطر ہو گیا۔ ابھی تو کہنے والے کیا خوب کہتے ہیں یا رسول اللہ، جو ایک قطرائی مل جائے تمہارے عارض کل سے کہ نسلن بعد نسلن سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ نبی ایسے جمال والے ہیں کہ آخری حدیث پاک مشکاہ شریف صفحہ 518 حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے نبی ایسے حسین ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ کان الشمس تجری فی وجہی، میں نے رسول اللہ سے زیادہ حسین کسی چیز کو دیکھا ہی نہیں۔ اب چیز میں چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، تو چیز ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے کسی چیز کو نبی سے زیادہ حسین نہ دیکھا۔ جب میں حضور کے چہرے کو دیکھتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ حضور کے چہرے میں سورج ڈوب رہا، ادھر بھی سورج، اس رخسار میں بھی سورج، ایسے سورج ڈوبتا تھا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملید آرا ہمارا نہیں۔ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زرار، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے اللہ، کہتے ہیں اعلیٰ حضرت، کہتے ہیں نارے دوزخ کو چمن کر دے بہار عارض۔ میرے آقا کے حسن کا یہ عالم ہے، کہتے ہیں نبی کے حسن کا یہ عالم ہے کہ مفتی اعظم ہند فرماتے ذرا غور کیجیے گا، میرا گھر غیرت خورشید درخشاں ہوگا، ہے نا؟ میرا گھر غیرت خورشید درخشاں ہوگا، خیر سے جانے قمر جب کبھی مہماں ہوگا۔ جب میرے آقا خواب میں آ جائیں گے تو میرے گھر کا ذرہ ذرہ نبی سے چمک لے کر ایک ایک ذرہ سورج بن جائے گا۔ میرا گھر غیرت خورشید درخشاں ہوگا، جب کبھی خیر سے وہ جانے قمر مہماں ہوگا، جو تبسم سے آیا ایک برے تنہا ہوگا، ذرہ ذرہ میرے گھر کا مہکا ہوگا۔ وہ حسن والے ہیں اور نبی کا اختیار، نبی کی خوبیاں بے شمار ہے، اور جو ہم لوگ کہتے ہیں سب کے سب احادیث کے مطابق ہے۔ کہتے ہیں جلوس لگانا کہاں، نعرے لگانا کہاں؟ اب ذرا دیکھیے مسلم شریف جلد ثانی صفحہ 419 پر ہے، جب نبی پاک کا جلوس مدینہ طیبہ پہنچا تو صحابہ کا عالم یہ تھا فسعد الرجال والنساء خلف البلوغ وتفرق الغلمان والخلوع ينادون یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ جب نبی مکہ شریف سے مدینہ شریف پہنچے تو صحابہ کرام جلوس لے کر نکلے، مدینہ شریف کے مرد اور وہاں کی عورتیں مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ گئے، بچے اور غلام گلیوں میں پھیل گئے، سب کے سب پکارتے تھے یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ اور امام بیہقی شریف میں لکھتے ہیں کہ مدینے کی بچیاں نبی کی نعت یوں پڑھ رہی تھی طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ میرے آقا کا جلوس نکالنا صحابہ کا، نعرے لگانا صحابہ کا طریقہ،
جھنڈے چھتوں پہ لگانا فرشتوں کا طریقہ، جھنڈا جلوس میں لہرانا صحابی کا طریقہ، یہ ساری چیزیں احادیث کتاب میں موجود ہیں۔ میں نے اس عنوان پہ کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے میلاد کیا ہے۔ یہ تمام احادیث ہماری کتاب کے اندر موجود ہے۔ مولا تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر کامزد فرمائے، صراط مستقیم پر چلاتے ہوئے ایمان پہ خاتمہ خیر نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔